بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارائن کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ایک ویڈیو مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے قبل میں ہاتھ جوڑ کر معافی چاہوں گا ان اشخاص سے، ان احباب سے کہ جو سلجھے آدمی ہیں اور سلجھی گفتگو پسند کرتے ہیں، کیونکہ آج میرا جو انداز تکلم ہے وہ روٹین سے شاید ہٹ کر ہوگا، شاید میرے الفاظ آج ترش بھی ہو جائیں، لہجہ جو ہے شاید وہ بھی سلامت نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل تو مرزا انجینئر پہلے ہے ہی، یہ ہر بچے کا علم میں بھی ہے، لیکن بدتمیزانہ انداز جو ہے اور گستاخانہ لہجہ یہ دن بدن جو ہے یہ اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ ویڈیو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن سوال پہلے سن لیجیے۔ مرزا انجینئر پر اینکر نے سوال کیا کہ مزار پر سلام کرنا اور دعا کرنا یہ کیسا ہے؟ مرزا انجینئر نے مسلم شریف کی حدیث کا ایک حوالہ پیش کیا ہے، وہ آپ ذرا سن لیں۔ کچھ اس نے بات درست کی ہے، لیکن آگے جو اس نے تشریح خود سے کی ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور شاید کائنات کا یہ واحد بندہ ہوگا جو اتنا بے باک ہے اور اتنا اولیاء کرام سے چڑ کھانے والا ہے۔ یہاں پر محتاط انداز میں بس ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر گندگی لگی ہوتی ہے، ماں باپ یا ڈاکٹر حضرات کوئی بھی اس کو جو ہے وہ صاف کرتے ہیں، بچے کو نہلاتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ اس کی گندگی دور ہو جائے، لیکن واحد مرزا انجینئر ہے کہ شاید جب سے یہ پیدا ہوا تب سے لے کر آج تک اس کی گندگی کوئی صاف نہیں کر سکا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کی گندگی آج کبھی صاف ہوگی بھی، کیونکہ جو بندہ اتنا بے باک ہو۔ دیکھیے علمی اختلاف جو ہوتا ہے نا، یہ بس بات یاد رکھیے، اس کے بعد میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو علمی اختلاف ہوتا ہے یقین کیجئے اس میں لطف ہے، اس میں مزہ آتا ہے، اس میں ایک چیز فرض کیجئے ہمارے علم میں نہیں بھی ہے، ایک بندے نے علمی اعتراض کیا نا تو بندہ کیا کرے گا؟ جو اس نے علمی اعتراض کیا نا اس کی تحقیق کرے گا، علم میں اضافہ بھی ہو جائے گا، اور پھر جب تحقیق کرے گا تو مسئلہ بھی سامنے آ جائے گا، ایک سے پوچھے گا، دوسرے سے پوچھے گا، تیسرے سے پوچھے گا، جو علم والے ہیں اس سے بڑے ان سے پوچھے گا، علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں لطف آتا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ رائے نکلتی ہیں اچھی جو اسلام سے ہٹ کر نہیں ہوتی، اس میں لطف ہے۔ لیکن ایک آدمی نام رکھے علمی کتابی، تنقید، اعتراض اسلام سے ہٹ کر کرنے والا ہو، تشریح وہ ہو جو اسلام کا نام تو بڑی دور کی بات ہے نا، اسلام کے قریب ہی نہ ہو، اسلام تو بڑی دور جا کے اس کی تشریح ہو اور غلیظ تشریح ہو، مجھے بتائیے اس بندے کو علمی کتابی کہنا کیسا ہے؟ اینکر نے جو سوال کیا وہ آپ سن لیجئے، مرزا انجینئر جو اس کا جواب دیا ہے وہ سن لیجئے، پھر ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، لازمی پورا سننا ہے، آخر پر آپ نے جب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا۔ آئیے سنتے ہیں مرزا انجینئر کو۔ صحیح، مزار پر سلام کرنا اسپیشلی اور دعا کرنا آپ کے نزدیک کیسا؟ شارٹ اینڈ کرسپی سا جواب چاہیے آپ سے۔ سلام تو آپ نے جا کے قبرستان میں کرنا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مزار پر کہیں پر بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، تو آپ نے سلام کرنا ہے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، یہ تو مسلم شریف میں دعا ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلام ہو جو یہاں پہ دفن ہو مومنین اور مسلمین، ہم نے بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنا ہے، ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ کے حضور عافیت کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل آپ جائیں، بریمام جائیں، دادا دربار پہ جائیں، وہاں جا کے آپ نے اونچی آواز سے کہنا ہے۔ ناظرین یہاں پر میں رک کر بس اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر اس کا دوسرا حصہ میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جا کے اونچی آواز سے دعا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس بندے کی دھاندلی دیکھیں، اور اس نے یہ کیوں کہا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس نے یہ والے الفاظ کیوں کہیں کہ آپ نے اونچی آواز میں جا کے دعا کریں، کیونکہ آگے سراسر یہ گند بکنے والا ہے۔ آپ سنیں گے، یقین کیجئے جس کے دل میں اولیاء کرام کی محبت اور غیرت ایمانی ہے نا، وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا اور بتائے گا، اور یعنی کہ اپنے دوستوں کو بھی آگے بتائے گا کہ یہ بندہ کتنا شر پسند آدمی ہے، یہ کتنا اولیاء کرام سے نفرت کرنے والا آدمی ہے، یعنی کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ حرف آخر سمجھ کے بیٹھا ہوگا، بس میں ہی ہوں سب کچھ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے جو الفاظ کہے ہیں کہ اونچی آواز سے دعا کرنا، میرا سوال ہے مرزا انجینئر، اس کے جتنے بھی پالتو اسٹوڈنٹس ہیں نا، سب سے سوال ہے کہ مسلم کا اس نے حوالہ دیا، ٹھیک ہو گیا، اب مجھے بتائیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے کہ دعا اونچی آواز سے کرنا ہے؟
یہ اونچی آواز سے کیوں کہا میں نے پہلے بتا دیا, آگے پتہ چل جائے گا آپ کو اس نے کیوں کہا, کیونکہ الفاظ ہی بڑے غلیظ ہیں آگے جس نے کہہ رہے ہیں. کیا ہم آہستہ دعا کریں گے تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا ناجائز ہو جائے گا, حرام ہو جائے گا, معذ اللہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے مرزا انجینئر کی دھاندلی دیکھیں, اس کا یہ شرارتی پن دیکھ لیں. کسی نے کہا اونچی آواز سے دعا کرنی ہے, یہ سب سے پہلے اس کی بکواس ہے. آگے اس کو دیکھ لیے ذرا, اب یہ ترجمہ کرتا جائے گا ساتھ ساتھ میں, ٹھیک ہو گیا. ترجمے کی حد تک جہاں تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں تک اس کی بات درست ہے, لیکن آگے والی یہ دیکھیں کیا شرارتیں کرتا ہے ذرا. کہ سلام ہو آپ پر حضرت صاحب, ہم بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنے والے ہیں جہاں پہ آپ پہنچ چکے. صحیح. ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے, آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں. یہ سنتے جائیں ذرا, جہاں تک سلام ہو آپ پر بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی مر کر اسی جگہ آنے والے جہاں آپ آ چکے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن آگے دیکھیے ذرا, اب شرارتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے, آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے, آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں. یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ یہ ہمارا سوال ہے مرزا انجینئر سے اور جتنے بھی ان کے بیوقوف اسٹوڈنٹس ہیں, سب سے ہمارا سوال ہے یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے. آگے دیکھیے گند جو بک رہا ہے, یہ سنیے ذرا. جو گناہ آپ نے چھپ چھپ کے کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, جو گناہ آپ لوگوں کے سامنے کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. یہ ساری اچھا جی, کہتے ہیں یہ ساری دعائیں آپ کریں. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے, اللہ آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں, جو گناہ آپ نے چھپ کر کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, جو آپ نے لوگوں کے سامنے گناہ کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے. حوالہ دیا مسلم شریف کا. مسلم شریف میں کہاں تک الفاظ ہیں؟ عافیت تک, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے, ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی عافیت ہو. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کیڑے نہ پڑیں اور گناہوں کو بخش دے, یہ جتنی آگے ساری باتیں ہیں مجھے بتائیے کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ یہ ہے مرزا انجینئر کا گند. ہم کہتے ہیں کہ یہ علمی کتاب بھی نہیں ہے, یہ بے وقوف آدمی ہے, سر پھرا آدمی ہے, یہ گٹر کی پیداوار لگ رہی ہے, ان کی انسانی شکل ہے لیکن اندر سارے گند بھرا پڑا ہے. مرزا انجینئر قیامت کی صبح تک یہ چیلنج کرتا ہے, قیامت تک ہم بھی کہہ دیتے ہیں چلیں اگرچہ ایسا ہونا کوئی نہیں ہے, قیامت کی صبح تک ٹائم ہے مرزا انجینئر کے پاس, یہ ثابت کر دے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کن الفاظ کا یہ ترجمہ ہے. ایک اور دوسرے نمبر پر یہ تو بات ہوگی مرزا انجینئر کے حوالے سے کہ یہ گندا آدمی ہے اور یہ کرام سے نفرت رکھنے والا ہے. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا, یہ باتیں سب کو سمجھ آنے والی نہیں ہیں. مرزا انجینئر کی جو باتیں ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آنی, کیونکہ وہ بھی بیوقوف آدمی ہے نا. ایک بندہ کانے کو راجہ سمجھ رہا ہے تو ظاہری بات وہ اندھا ہوگا تو کانے کو راجہ سمجھے گا نا. تو مرزا انجینئر جس کی تعلیم و تربیت ہی کوئی نہیں ہے, اور اللہ جانے یہ کیا, میں وہ الفاظ بہرحال مسجد میں بیٹھا ہوں کچھ نہ کچھ تو خیال کروں گا, یہ تو بہت بے غیرت آدمی ہے مرزا انجینئر. اس کے اسٹوڈنٹ سے بھی دو چار ہاتھ آگے نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی. اور یہ بھی یہ بات یاد رکھیے گا, وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا, قیامت کے دن یہ بہانے نہیں آپ کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو حق بتانے والا کوئی نہیں ہے. بہرحال میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور یہ کرام کے حوالے سے کہ دیکھیے اس مرزا انجینئر خبیث نے جو باتیں کہی ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو گناہ آپ نے چھپ چھپ کر کیے, مجھے بتائیے وہ کون سا اللہ کا ولی ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے؟ وہ کون سا اللہ کا ولی ہے جو لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے؟ اس نے دونوں کا بات کہی ہے, چھپ کر گناہ, جو لوگوں کے سامنے گناہ. جو بندہ لوگوں کے سامنے گناہ کرے, جو بندہ چھپ کر گناہ کرے, کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اب اتنی بھی بندے کے دل دماغ میں بات نہ آئے تو پھر اس سے بڑا بے وقوف آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ کیا سینگ نکلے ہوں گے اس کے؟ وہ کون سا اللہ کا ولی ہے, اس کا نام تو لینا کہ ہاں بھائی یہ بندہ گناہ کرتا ہے, معاذ اللہ کرتا رہا ہے, ٹھیک ہو گیا. اور ویسے بھی جو بندہ گناہ کرنے والا ہو, اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو, چھپ کر گناہ کرنے والا ہو, وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ چھپ کر گناہ کرنے والا نہیں ہوتا, بے وقوف آدمی وہ چھپ کر اللہ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے, وہ ساری رات سجدے میں گزارنے والا ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ساری رات اپنے مالک کے حضور دعائیں کرتا ہے عافیت کی,
وہ ساری رات اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اس کی عاجزی ہوتی ہے، اس کی انکساری ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، وہ نمازیں نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ بد نگاہی نہیں کرتا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شریعت کی تیرے جیسے دھجیاں نہیں اڑاتا، نہ وہ لوگوں کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کا ولی نہ ہی چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جو اللہ کا دوست ہوگا وہ کیسے گناہ کرے گا؟ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا کہ ہم دعا کریں گے وہاں پہ جا کے۔ لیکن یاد رکھنا مرزا انجینئر، تیری قبر میں دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ ہاں وہ بے نیاز ہے، گناہوں سے تمہیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، جو بے باقیاں توفیق تمہیں عطا کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن فی الوقت ایسا ویسا کو معاملہ نظر آ نہیں رہا، کیونکہ جو بندہ اتنا گھر جائے، اتنی نفرت، اتنی بے باکی اس کے زبان پر ہو اور غلیظ لفظ استعمال کرے، ہدایت اس کا مقدر بن جائے، فی الوقت یہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن پھر وہ بے نیاز ہے۔ اگر توفیق عطا کر دے تو کوئی بڑی بعید بھی نہیں ہے اس چیز میں، لیکن فی الوقت ہمیں کوئی ایسے ویسے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تیری قبر پہ دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اور جب مجھے ایک سید صاحب ہیں، ان کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ مرزا انجینئر کی موت دیکھنے والی ہوگی۔ دیکھیے اختلاف اولیاء کرام کے حوالے سے اختلاف تو اہل حدیث بھی کرتے ہیں، اور وہ اختلاف کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان کی زندگی پر اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور بھی کچھ پہلوؤں سے وہ اعتراض کرتے ہیں، مانگنا ہے نہیں مانگنا، دعا کرنا ہے نہیں کرنا، اور پھر اس پر وہ دلائل۔ چلو ٹھیک ہے جناب، علمی اختلاف ہے، سمجھ تو آتی ہے بات کی، اس پر جو ہے وہ کبھی آج تک اتنا رفڑ اس لحاظ سے نہیں، لیکن جب سے یہ مرزا انجینئر چھٹا ہے نا سامنے، اختلاف مزید بڑھ گیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں فرقہ والے ختم کر رہی ہیں، او خبیث آدمی، فرقہ کہتے کس کو؟ یہی فرقہ ہے جو تم نے کھڑا کر دیا۔ اختلاف کر بندوں کے پتروں کی طرح، اگر واقعی اختلاف کرو، کوئی علمی اختلاف کرو، سمجھ میں آئے گی بات، اس پر جو ہے وہ دلائل دینے میں لطف آتا ہے۔ لیکن یہ جو آگے سے تم نے قبروں میں معاذ اللہ کیڑے نہ پڑے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جو چھپ کر گناہ کیے اور جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے، یہ کون سی کن الفاظ کا ترجمہ تم کر رہے ہو؟ یہ ہے مرزا انجینئر کی اصلیت، یہ ہے مرزا انجینئر جو لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو مرزا انجینئر کے فالورز ہیں نا، ان سے کہوں گا بھائی آپ نے مرنا ہے، آپ نے کوئی بھی جب قدم اٹھانا نا دنیاوی معاملات کے لحاظ سے، وہ آپ دیکھ لیں رشتہ کرنا ہو کسی کا، بیٹی کا، بیٹے کا، کسی لحاظ سے رشتہ کرنا ہو تو پورے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں کہ یار کسی غلط ہتھے ہم نہ چڑھ جائیں۔ پھر آپ نے مال کا لین دین کرنا ہو، پراپرٹی کا لین دین کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، ہر لحاظ سے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اگر تضاد آ جائے نا تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں، اس کی باتوں میں تضاد ہے، یہ تو بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو ہمیں فراڈ کر رہا تھا، شکر ہے ہم اس کے ہتھے نہیں چڑھ رہے۔ او بھائی، جو بندہ آپ سے دین چھین رہا ہے، ایمان چھین رہا ہے، آپ کو جہنم میں دھکیل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ یار سم بکمن ہو جاؤ، تو پھر اس سے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔